اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، ایک صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظ بول کے بات کو مکمل فرما دیا، اور ہمارے لیے وہ رہنما بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملے چھوڑے کہ یاد رکھو، جب صحابی نے پوچھا تو صحابی کا پوچھنا دراصل ہمیں بھی اس میں درس تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کے بارے میں ارشاد فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھ، والدین یا تو تیرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، بس فیصلہ ہو گیا۔ والدین یا تو تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے کیا ہیں، دوزخ ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے فرما دیے، یا دوزخ یا جنت، جہنم یا کیا تمہارے لیے جنت ہے۔ اب آگے ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم کس راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ ایک مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے رب کی رضا تمہارے والد کی رضا کے اندر ہے۔ تمہارے رب کی رضا، راضی خوشنودی تمہارے رب کی کس میں ہے؟ تمہارے والد کی خوشنودی کے اندر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے والدین کی ناراضگی کے اندر ہے، یعنی اگر تمہارے والدین تمہارے اوپر راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو رب بھی تمہارے اوپر کیا ہے، ناراض ہے، یاد رکھنا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں فرامین سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور دونوں والدین کو راضی کر کے رکھیں گے تو جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس حال میں یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں گے کہ وہ ہم سے خوش ہو رہے ہوں گے اور راضی ہوں گے، ہماری ذات سے ان کا جو تعلق ہے وہ خوشی کا تعلق ہوگا، تو یاد رکھنا کل قیامت میں رب تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ بچائے، اگر والدین کا تعلق ناراضگی والا ہے تمہارے ساتھ، وہ دنیا سے رحلت انہوں نے فرمائی، دنیا سے کوچ کیا، انتقال کے اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ ناراض تھے، تو یاد رکھنا پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ناراض ہوگا، اور پھر ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ سرکار نے فرمایا یا تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے کیا ہے، تمہارے والدین دوزخ ہے۔ والدین کے ساتھ بیٹھنا ہی بڑے ثواب کا باعث ہے۔ خدمت کرنا تو حق بنتا ہے نا والدین کا۔ اب یاد رکھیں، والدین کی خدمت کر بھی لیں، ساری زندگی والدین کی خدمت بندہ کرتا رہے تو والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا بندہ۔ انہوں نے جو تمہارے لیے مشقتیں اٹھائیں، جو تکالیف برداشت کی، رات کے وقت اٹھ کر تمہارے پینے کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے سونے کا جس طریقے سے انہوں نے انتظام کیا، اور ان کے ماتھے کے اوپر شکن بھی نہیں آیا ایک۔ یاد رکھو، ان خدمات کا صلہ تم دے نہیں سکتے۔ والدین کے احسانات تمہارے اوپر اتنے ہیں کہ تم ساری زندگی والدین کے احسانات کا بدلہ چکاتے رہو، اور ساری دولت بھی استعمال کر دو، ان کی خدمت میں اپنی جان بھی لڑا دو، لیکن والدین کی خدمت کا صلہ، ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے تم، کیونکہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خدمت والدین کے کرنا تو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، بندے کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ خالی والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ہی بندے کو لیے بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چل کر اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، چلتا ہے، ایک ایک قدم چلتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ والدین کی کیا کر لوں گا، زیارت کر لوں گا، والدین کو دیکھوں گا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ چل کر اس مقصد کے ساتھ والدین کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ والدین کی زیارت کروں گا، تو رب العالمین ایک ایک قدم کے بدلے میں اس بندے کو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں اندازہ لگا سکتے ہیں، جتنے قدم بھی چل کر جائے گا، وہ 100 قدم چلے،
وہ 1000 قدم چلے، وہ 1,00,000 قدم چلے، فرمایا کہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب العالمین ایک ایک قدم کے بدلے میں بندے کو 1,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا فرمایا کہ جب والدین کے پاس جا کر بیٹھے گا، ان سے گفتگو کرے گا، ان سے پیار سے پیش آئے گا، حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کی خدمت کرے گا اور ان کی ضروریات پوچھے گا، سارے معاملات کر کے جب وہ سارے معاملات نبھا کر گفتگو کر کے والدین کو خوش کر کے جب وہاں سے اٹھے گا نا، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جیسے ہی وہاں سے واپس پلٹے گا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کے۔ یہ ہے والدین کی کیا زیارت کرنا، والدین کو دیکھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کے پاس ٹائم گزارنا۔ یاد رکھیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو بس ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی، خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کچھ گھڑیاں آ کر ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہمارے پاس ٹائم گزارے۔ جب کوئی بچہ اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، چند گھڑیاں گزارتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ رب العالمین پھر اس کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ ہے والدین کے پاس آپ جا کر بیٹھے ہیں ان کی، اور جب خدمت گزاری ہوگی، والدین کی خدمت کریں گے، پھر تو رب بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ مالدار ہونے کا نسخہ بھی یہی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مالدار ہونا چاہتا ہے نا تو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا چلا جائے، اپنے مال و دولت لے، اپنے پیسے لے اور ماں باپ کے پاس جا کر حاضر کر دے، ماں باپ کے قدموں میں ڈال دے، ماں باپ کو دے دے اور ماں باپ کی خدمت میں لگ جائے۔ فرمایا کہ وہ ایک زندگی میں دیکھے گا رب العالمین اسے مالدار کر دے گا، اور رب اتنا عطا کرے گا، اس بندے کو اتنا عطا کرے گا جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ رب العالمین اس کو بے پناہ نوازے گا، اور رب العالمین یہ نوازنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جب والدین خوش ہو کر بندے کو دعائیں دیتے ہیں نا، تو یاد رکھنا بیڑا یہاں تو پار ہوتا ہی ہے۔ جب والدین خوش ہو کے دعا دیتے ہیں بیٹے کو، تو بیڑا یہاں پہ تو پار ہوتا ہی ہے، اللہ رب العالمین قیامت میں بھی بیڑے پار لگا دیتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ والدین کی دعاؤں کے برکت سے۔ اور یاد رکھ، پھر والدین کو اگر ناراض کیا تو پھر تجھے جائیں پناہ بھی ملنے والی نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ کی گئی زیادتی کا گناہ ایسا ہے جو رب چھپاتا نہیں ہے، زمانے کو دکھاتا ہے، اور پھر دنیا میں اس کیے کی سزا بندے کو ملتی ہے۔ والدین کے ساتھ جو تم نے رویہ اپنایا ہے، والدین کے ساتھ جیسا سلوک تم نے کیا ہے، والدین کے ساتھ اگر اللہ بچائے کوئی تم نے زیادتی کی ہے، کوئی تکلیف دی ہے، تو یاد رکھ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک ان ساری تکلیفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے گا۔ یاد رکھ، سرکار علیہ السلام نے، حدیث پاک ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھائی کرے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، اور سرکار علیہ السلام کا فرمان کبھی جھوٹا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی، اور اس کا دوسرا حصہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے، ہماری اصلاح کے لیے نصیحت آموز ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو تاکہ تمہاری عورتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ دوسروں کی عزت کو محفوظ کرو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں، یہ اس حدیث پاک کا کیا ہے، دوسرا حصہ ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کیا کرے، احسان کرے۔ آج تم جو بیج بو گے، کل اسی بیج کو کیا کرو گے، اس کا جو نتائج ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کی جو فصل ہے وہ تمہیں کاٹنا پڑے گی۔ آج والدین کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا ہے نا، کل وہی سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، یاد رکھنا۔ میرے استاد محترم علامہ خادم حسین ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا، اس کا والد تھا گھر میں، تو گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، گھر والوں نے کہا نہیں اب اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ والد بوڑھا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اور بوڑھے ہونے میں آپ کو پتہ ہے جب بوڑھا ہو جائے انسان تو پھر اس کو کئی طرح کی بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں۔ پھر بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر بھی کیا ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ بوڑھا تھا، بولتا تھا، تھوک بھی پھینکتا تھا۔ اب اس کے گھر والوں نے کہا اس کے ساتھ ہمارا گزارا
نہیں ہے اس کو لے جاؤ کہیں چھوڑ کر آؤ یا کہیں اس کو بھیج دو، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو لے کر چلا۔ وہ لڑکا اپنے بوڑھے والد کو جب گھر والوں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اپنے والد کو لے کر چلا۔ اور یاد رکھنا میں نے کہا کہ جو تم کرو گے نا وہی کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ پھر اس وقت اولاد کو کوسنے کی بجائے ذرا اپنے پیچھے ماضی پر نظر بھی بندے کو دوڑانی چاہیے کہ میں نے کیا کیا۔ بہرحال وہ اپنے والد کو لے کر جب نکلا نا تو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ پہاڑ پر جب چڑھا، بوڑھے والد کو بھی لے کر چڑھا، جب این چوٹی کے اوپر پہنچا نا پہاڑ کی، تو والد کو، بوڑھے والد کو جب گرانے لگا نا، پوچھا بوڑھے والد نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ابا آپ کو یہاں سے گرانے لگا ہوں، آپ کا کام ہی تمام کر دو آج۔ بوڑھا والد کہنے لگا گرا تو دو لیکن میری ایک بات مان لو، سنیے گا۔ بوڑھے والد نے کیا کہا؟ بیٹا گرا تو دو لیکن میری ایک بات مان لو۔ کہ کیا؟ بیٹے نے پوچھا کیا؟ بوڑھا والد کہنے لگا مجھے یہاں اس پہاڑ سے مت گراؤ، مجھے اس پہاڑ سے گراؤ۔ بیٹے نے پوچھا کیوں؟ اس سے کیوں نہیں اور اس سے کیوں؟ اس سے کیوں نہ گراؤں، اس سے کیوں گراؤں؟ بوڑھا والد کہنے لگا اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو اسی پہاڑ سے گرایا تھا، میں نے اپنے والد کو اسی پہاڑ سے گرایا تھا، اور آج تو مجھے گرانے کے لیے آ رہا ہے تاکہ تجھے بھی پتہ چل جائے کہ آج تو مجھے گرا رہا ہے، پھر کل تیرا بیٹا بھی تجھے گرائے گا۔ تو والدین کے ساتھ سرکار نے فرمایا احسان کرو کیونکہ کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے۔ یاد رکھو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں یہ ارشاد ہے نا، یہ ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اسی محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، تمہارا باپ تمہارے جنت کا کیا ہے؟ اگر ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے تو اس جنت کا دروازہ کس کو بنایا ہے؟ رب نے والد کو بنایا ہے، باپ کو بنایا ہے۔ تو یاد رکھ جو حدیث پاک ہے نا، ماں کے سرکار نے 3 حق بیان کیے اور باپ کا 1 حق بیان کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ باپ کے حق کم ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا، لیکن ماں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب نے اس کی حق میں مبالغہ کیا، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ باپ کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو باپ کا حق ادا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا فرمایا، اور میں نے آپ کو کہا کہ والدین کے ساتھ اچھائی جو بندہ چاہتا ہے کہ مالدار ہونا چاہے والدین کے ساتھ اچھائی کرے، جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میری عمر میں کیا ہو؟ برکت ہو، وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے۔ جب یہ دونوں کام کرے گا نا، یہ دونوں کام کرے گا تو رب العالمین اسے مال بھی عطا کرے گا اور عمر میں زیادتی بھی عطا کرے گا، اس کی عمر میں بھی برکتیں ہوں گی۔ والدین کی خدمت کے ساتھ رب العالمین بندے کے لیے مال و دولت کا دروازہ کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ جس طریقے سے بیان ہے کہ 3 بھائی تھے، انہوں نے نا، ایک بھائی نے اپنے دیگر بھائیوں کو اکٹھا کیا، والد بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب ایک بھائی نے 2 بھائیوں کو کہا جب والد بوڑھا ہو چکا اور موت کے قریب تھا، بھائیوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا بھائی دیکھو یہ ہمارا والد ہے، بوڑھا ہے، اور یہ جائیداد ہے، جو والد کی خدمت کرے گا نا اسے جائیداد سے حصہ نہیں دیا جائے گا، والد کی جو خدمت کرے گا اس کو جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے کل رب کے ہاں اس سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، رب کے ہاں اسے مقام ملتا ہے۔ تو جو بندہ والد کی خدمت کرے گا اسے جائیداد سے حصہ، اب یہ چاہتا یہ تھا اصل میں کہ والد کی خدمت میرے حصہ کے اندر آ جائے، والد کی خدمت کیا ہو جائے؟ مجھے مل جائے، یہ سعادت میرے حصے کے اندر آئے اور میں جتنی باقی زندگی ہے وہ والد کی خدمت کے اندر گزار دوں۔ 2 بھائیوں نے کہا پھر ایسا کر لے، والد تو ہی رکھ لے اور جائیداد ہمیں دے دے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے،
مجھے کیا ہے، میں والد کی خدمت کروں گا، تم جائیداد لے جاؤ، جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ لے جاؤ، اور جتنا بھی مال ہے دولت ہے وہ ساری تم لے جاؤ، لیکن باپ کی خدمت کیا کر دو، میرے حصے میں دے دو۔ دونوں بھائی راضی ہو گئے، یہ اپنے باپ کو گھر لے آیا، باقی دونوں بھائیوں نے کیا کر لی، جائیداد آپس میں 2 حصے میں تقسیم کر لی۔ اب یہ والد کو گھر لے آیا، اب یہ والد کی خدمت دن رات کرتا رہا، خیال کرتا رہا، جب جس وقت اپنے والد کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یہ حاضر ہوتا، اپنے والد کو وہی چیز لا کر دیتا، خدمت کرتا رہا۔ والد وفات پا گئے خوش حالی میں، اس حال میں کہ وہ اس کے اوپر کیا تھے، خوش تھے۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بندے جا فلاں درخت کے نیچے نا تیرے لیے خزانہ دبایا پڑا ہے اور وہ 100 دینار ہیں، جا کر اسے حاصل کر لے۔ یہ پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ 100 دینار تو ہیں، کیا ان میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ مال میں اضافہ تو ہو جائے، برکت آئے یا نہ آئے، یہ ہے، ہم مال کی زیادتی پر تو توجہ دیتے ہیں، برکت آئے یا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں برکت نہیں ہوگی، کہنا مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری رات سوئے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر 10 درم پڑے ہیں، وہ 10 درم تیرے لیے ہیں، جا کر اٹھا لے۔ پوچھا کیا اس میں برکت تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برکت نہیں ہوگی، کیا مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری رات خواب آیا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جا فلاں جگہ پہ فلاں درخت کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، پوچھا برکت ہوگی؟ ہاں اس میں برکت ہے۔ فرمایا پھر میں لے لوں گا، 1 دینار میں اگر برکت ہے نا پھر میں لے لوں گا۔ وہ صبح اٹھا، جب گیا اور درخت کے نیچے جو نشانی تھی وہاں پہ زمین کو کھودا تو 1 دینار نکل آیا وہاں پہ۔ اسی دینار کو لے کر بازار چلا گیا، مچھلی بازار، اور وہاں جا کر صدا کوئی دے رہا تھا 1 دینار میں 2 مچھلیاں، 1 دینار میں 2 مچھلیاں۔ اس نے نا 1 دینار دے کر وہ دونوں مچھلیاں لے لی، گھر آیا، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا۔ وہ کہنے لگے کہ جب وہ گھر آیا نا تو اس نے دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے نا ایک قیمتی موتی نکلا، ایک قیمتی موتی نکلا۔ وہ موتی، ایک موتی گھر میں رکھا، ایک نا جا کر بازار میں سنیار کے پاس چلا گیا، اسے پوچھا جا کر یہ لے یہ موتی، مجھے اس کے پیسے دے دے، مجھے قیمت دے دے۔ بھلا زمانہ تھا، کہنے لگا کہ بھائی یہ موتی تو وہ موتی ہے کہ پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی اتنی قیمت۔ بھلا زمانہ تھا، آج تو بھائی دال لگا لیتے، اگلے کو پتہ نہیں ہے تو لو جی 5 روپے دیے اور وہ کیا۔ لیپ ٹاپ چوری کے پتہ بھی ہوتا ہے یہ چوری کا مال ہے لیکن پھر بھی خریدا جا رہا ہوتا ہے۔ موبائل چوری کے پتہ ہوتا ہے یہ چوری کا موبائل ہے، دکاندار کو بھی پتہ ہے، بیچنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن دکاندار کم قیمت میں خرید رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ حرام کا مال میں کھاؤں گا میرے پیٹ کے اندر جائے گا، میرا اندر بھی گندا ہوگا، میرا باہر بھی گندا ہوگا، اور میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا یہی حرام کا پیسہ، اور میری اولاد میری نافرمان بنے گی، ان کی بھی زندگی تباہ ہوگی اور میری بھی زندگی تباہ ہوگی۔ وہ بھلا وقت تھا، اس نے کہا بھائی اس کی کوئی قیمت ہی دے نہیں سکتا، اس کی قیمت دے سکتا ہے تو صرف اور صرف وقت کا بادشاہ دے سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے جواہری بلائے، بھائی اس کی قیمت لگاؤ۔ جواہریوں نے دیکھا، سارے دیکھتے گئے، اینڈ میں بادشاہ کو کہنے لگے اس کی قیمت یہ ہے کہ 30 خچر سونے سے لاد دیے جائیں تو اس ایک قیمتی موتی کے برابر ان کی قیمت بنتی ہے۔ 30 خچر لا دی جائیں سونے کے اور پھر یہ قیمت اس کے برابر جا کر بنتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جی لاد دو اس کو، تو 30 خچر گھر لے کر آیا اور گھر میں ان کو رکھ دیے۔ تھوڑے دن بعد بادشاہ کا پھر پیغام آیا، بھائی تیرے پاس اور ہے صحیح لیکن اب قیمت جو ہے نا وہ میری مرضی کی ہوگی۔ بادشاہ کو اس نے پیغام بھیجا جس نے والد کی خدمت کی تھی، ہاں میرے پاس ایک اور موتی ہے، پہلے موتی کی قیمت آپ نے لگائی تھی لیکن اب کی قیمت میں لگاؤں گا۔ ان کا ہمیں منظور ہے، کہنے لگا پھر ڈبل ہوگی، پہلے 30 خچر سونے کے بھرے ہوئے، اب 60 خچر سونے کے بھرے ہوئے لوں گا تو ایک موتی اور دوں گا۔ بادشاہ نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے کیا ہے؟ قبول ہے۔ اب ایک موتی دیا، 60 خچر سونے کے بھرے ہوئے وہ گھر لے کر آیا۔ 60 اور 30 کتنے ہوئے جی؟ 90 خچر سونے سے لادے ہوئے۔ رات کو سویا نا
پھر خواب آ گیا، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بندے تجھے پتہ ہے رب نے تجھے کیوں عطا کیا؟ تجھے پتہ ہے اللہ نے تجھے اتنا کیوں نواز دیا، اتنا مالدار کیسے بنا دیا؟ کیا تجھے اندازہ ہے؟ اندازہ نہیں ہے تو ہم بتاتے ہیں۔ پوچھا کیا اللہ نے کس وجہ سے نوازا، کتنا کیوں عطا کیا، مالدار کیسے بنا دیا؟ تو اس نے کہا یاد رکھ جو والد کی تو نے خدمت کی تھی اللہ نے اس خدمت کا اجر عطا کیا ہے تجھے، اور یہ تو پھر دنیاوی اجر ہے، دنیا میں اجر عطا کیا ہے، قیامت میں اللہ نے جو تیرے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے اس کا اندازہ پھر کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کا صلہ یہ ہے کہ والد کی بھی خدمت کرو، ماں کی بھی اور اپنے باپ کی بھی خدمت کرو۔ یاد رکھو کہ ساری زندگی خدمت کرتے رہو، ماں باپ کی خدمت کا صلہ نہیں تم دے سکتے۔ چاہے جائے کہ ہم تھوڑے سے پیسے دیں، ایک دو دن خدمت کر کے والدین کو 100 باتیں سنا کے ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی کی وہ بات ایسے کرتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں کہ ماں باپ کے دلوں پر جا کے لگتی ہے، جو کیا دھرا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا حق تو یہ ہے کہ تو بھی لگ جائے، اپنے بچوں کو بھی لگا دے، پھر بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مجھے یہ بتائیں، ابو ہریرہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق کے پاس، آ کے کہنے لگا حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی والدہ کی خدمت اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، میری والدہ کو میں واش روم بھی لے کر جاتا ہوں، اس کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، ہاتھوں سے اس کا ہر کام کرتا ہوں، فالج کی مریضہ ہے، معدہ کمزور ہو چکا ہے، بعض اوقات میری والدہ مجھے آواز دیتے بیٹا آؤ میں نے قضاء حاجت کرنی ہے، میں نے واش روم جانا ہے، میں اپنی والدہ کو اٹھا کر لے جانے لگتا ہوں، ابھی قضاء حاجت کی جگہ پر پہنچتا نہیں ہوں، میری والدہ پہلے میرے اوپر کیا کر دیتی ہے؟ پیشاب کر دیتی ہے، میرے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے وہ بندہ کہنے لگا، کہنا حضرت ایک وہ وقت تھا کہ میں اپنی والدہ کے کپڑوں کو گندا کرتا تھا، میری والدہ مجھے صاف کرتی تھی، آج یہ وقت ہے کہ میری والدہ میرے کپڑوں کو گندا کرتی ہے، میں اپنی والدہ کو صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوں، اپنے کپڑے بھی دھوتا ہوں۔ میں نے پوچھنا یہ ہے مجھے یہ بتائیں کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ سنیے گا غور سے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ اتنی خدمت کی ہے، ہم تو یہ کرتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بہن آئے وہ کرے، ہماری بیوی ہو تو وہ کرے، بیٹی ہو تو وہ، ہم یہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھو کیا کیا، اپنی والدہ کو اٹھا کر واش روم لے جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ماں اوپر پیشاب کر دیتی ہے، سارا وہ لت پت ہو جاتا ہے گندگی سے۔ عمر فاروق سے آ کر پوچھا حضرت بچپن میں نے ماں کو گندا کیا، ان کے کپڑوں کے اوپر گندگی کی، تو آج میری ماں میرے اوپر کرتی ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ عمر فاروق نے کمال جواب دیا، کہہ رہا کہ نہیں، ہرگز نہیں حق ادا ہوا۔ کہہ رہا کیسے نہیں ادا ہوا؟ ہونا تو چاہیے نا، کہ انہوں نے مجھے گندا کیا تھا اور میں نے بچپن میں انہیں گندا کیا تھا، اب وہ مجھے کرتی ہیں تو یہ کام تو برابر ہے نا، پھر حق ادا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ فرمانے لگے تیری اور ماں کی سوچ میں فرق ہے۔ کمال جواب دیا، تیری اور ماں کی سوچ میں فرق ہے۔ پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو اپنی ماں کو گندا کرتا تھا نا تو تیری ماں تیری جیون کی دعائیں کرتی تھی، اللہ میرے بچے کو لمبی زندگی عطا کر، مالک میرے بچے کو جوان کر، میرے بچے کو کامیاب کر۔ جھوٹ نہ بولنا، آج تیری ماں جب تجھے گندا کرتی ہے نا، تیرے کپڑوں کو گندگی سے بھرتی ہے تو تیرے دل میں آرزو آتی ہے مالک بوڑھی ہوگی اب تو اسے پردہ دے دے، اب تو اسے سنبھال لے۔ ارے تیری ماں جب تو گندا کرتا تھا تجھے جینے کی دعائیں دیتی تھی، اور جب وہ تجھے گندا کرتی ہے تو تو اس کے پردے کی دعائیں کرتا ہے۔ بتا یہ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تیرے لیے جینے کی دعائیں کرتی تھی اور تو اس کے لیے مرنے کی دعائیں کرتا تھا۔ اس بندے نے کیا کیے؟ گھٹنے نیچے لگا دیے، رونے لگ پڑا، آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا حضرت آپ جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا ہی ہے، آپ نے صحیح کہا۔ میرے دل میں کئی دفعہ خیال آیا مالک میری ماں تو بوڑھی ہو چکی، اب اس کو پردہ دے دے، میری ماں چلنے کے قابل نہیں، اب اس کو پردہ دے دے، میری ماں اٹھنے کے قابل نہیں، اب اس کو پردہ دے دے، میری ماں واش روم جانے کے قابل نہیں ہے، مالک اس کو پردہ دے دے۔ عمر فاروق کہنے لگا پھر تو بتا حق کس طرح کے ادا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری اور تیری ماں کی سوچ میں فرق ہے،
اس وجہ سے ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کی ساری زندگی ماں باپ کا حق ادا کرتے رہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں آج تیار کی تھیں، لیکن کیا کریں، جب بندہ بیٹھتا ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ختم نہیں ہونے پاتی۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی کمال بات ہے لیکن ہے لمبی۔ اگلا جو جمعۃ المبارک ہے وہ 14 اگست کو آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ 14 اگست کے متعلق کہ ملک پاکستان ہمیں کس قربانیوں سے حاصل ہوا، کن کن قربان ہمارے بڑے میں، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے خاندان میں سے کن افراد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے بچوں کی قربانی، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے بڑے یہاں چل کر آئے تھے، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر۔ لیکن یہ بھی موضوع یہاں پر رہ گیا، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر تو میں 14 اگست کے حوالے سے گفتگو کروں گا، پھر اس سے اگلے جمعہ کے اندر نا اسی جو موضوع ہے نا، یہ ٹاپک انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔